الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کا تعلق سورۃ العنکبوت سے ہے، اور اس سورت کا جو بنیادی مضمون تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اور آزمائش۔ جو کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور آزمائش فرمائیں گے۔ دنیا میں جب سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک تمام لوگوں کی ایمان سے متعلق جانچ ہوگی، آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں مختلف پیغمبروں اور ان کی قوموں کے واقعات اور حالات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات و حالات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات اور حالات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ اس میں آزمائش نبیوں کی بھی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ ابھی میں نے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی آزمائش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں پہنچنے کے بعد انہیں جو نصیحت فرمائی تھی، اللہ نے ان کی نصیحت کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کفر و شرک، بت پرستی کی گندگیوں میں مبتلا تھی۔ کئی خداؤں کو پوجتی تھی، کئی خداؤں کو مانتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی نصیحت اسی مناسبت سے فرمائی، کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ وارجوا الیوم الآخر، دوسری نصیحت یہ فرمائی، قیامت کے آنے کی امید رکھو۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت ضرور واقع کریں گے، اور قیامت کا جب وہ دن واقع ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے، اور زندگی میں انسان نے جو کچھ کمایا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لیں گے۔ اگر انسان نے اچھی کمائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی اعتبار سے اس پر فضل و رحمت کے معاملات ہوں گے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، علل تللو میں لگا دیا، نفسانی خواہشات اور منمانیوں میں کو پورا کرتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو پھٹکار، دھتکار، ناراضگی اور غصہ ملے گا۔ تو دوسری نصیحت فرمائی کہ وارجوا الیوم الآخر،
دوسری بات اسی ضمن میں اس سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قیامت کا واقع ہونا یہ اسلام کا ایک بنیادی اور انقلابی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ ہے کہ جس مسلمان کا ایمان قیامت پر ہوگا وہ دنیا میں بے شمار قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جس انسان کا ایمان قیامت پر نہیں ہوگا پھر وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال، آپ نے دنیا میں صحابہ کے ذریعے جو انقلاب برپا فرمایا تھا، اس انقلاب کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ تمام صحابہ کے ذہنوں میں نبی علیہ السلام نے قیامت کا یقین مضبوط اور پکا بٹھا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے قیامت والے یقین اور عقیدے کے ذریعے صحابہ کے ذہنوں میں ایک بات جما دی تھی، تم تنہائی میں رہو یا میرے سامنے رہو یا کہیں اور پر رہو، اللہ کی ایک ذات ہے جو تمہاری ہر حرکت کو مسلسل دیکھ رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت پر گرفت فرمائیں گے۔ دنیا میں تم بہانے بازیوں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، مگر قیامت میں اللہ کے پاس اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ وہ بنیادی سوچ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ صحابہ کی زندگی سے متعلق جو واقعات اور حالات پڑھنے کو ملتے ہیں، ان واقعات کو پڑھتے ہوئے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اس پورے واقعے کو پڑھ کر غور کرتے ہیں تو ہر واقعے کے پیچھے یہی بات نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ سے سامنا کرنے کا جو ڈر اور خوف تھا، یہ پورا واقعہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کو ایک واقعہ بتایا تھا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ بھی انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن وہ ہم سب میں معزز تھے اس اعتبار سے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی تھی۔ کبھی کبھی ان صحابہ سے انسان ہونے کے نتیجے میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا، جذبات پر قابو نہ پا سکے، گناہ کر لیا۔ اب انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی خبر بس انہی کو تھی، اور جس کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا اس کو تھی۔ دنیا میں انسانوں کے اعتبار سے یہ خبر فقط دونوں کو تھی۔ اب میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہوتے تو ہم چپ کر کے خاموش بیٹھ جاتے، لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت اور آخرت کا جو عقیدہ نبی علیہ السلام نے بٹھایا تھا، گناہ ہونے کے بعد پشیمانی شروع ہوئی۔ پشیمانی اتنی بڑی، بے چین ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی پلٹ گئے، یہ کیا کہتے ہو؟ نبی علیہ السلام ان کو بھگانا چاہتے تھے۔ وہ پھر ادھر آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، میں ناپاک ہو چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام پھر اس طرف پلٹ گئے، وہ ادھر بھی آئے، انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔
نبی علیہ السلام پھر چوتھی طرف پلٹے، وہ وہاں بھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے پاک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی 4 مرتبہ کی گواہی کے بعد ان کے حق میں حد کا حکم جاری فرمایا، ان کو پتھر مار مار کر ختم کیا جائے۔ یہ صحابہ کا کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد آپ سوچئے وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو بے چین کر کے اٹھا دیا، اور جب تک وہ خود آ کر اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے ان کو چین میسر نہیں آتا۔ یہ چیز کیا تھی؟ اس کے پیچھے بس آخرت کا یقین، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو تصور تھا وہ جسم پر رونگٹے کھڑا کرتا تھا۔ صحابہ کے دلوں میں یہ تھا کہ دنیا کی آنکھوں سے تو ہم بچ گئے، مگر خدا سے کیسے بچ سکیں گے؟ اگر آج ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے ہمیں ننگا کر دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کو کتنی پریشانی ہوگی ہماری وجہ سے۔ نہیں، غلطی ہو گئی، اس کی جو بھی سزا ہو اور پاکی کا جو بھی طریقہ ہو وہ ہم دنیا ہی میں اٹھا لیں گے، تاکہ دنیا میں پاک و صاف ہو کر آخرت میں اللہ سے ملاقات کر سکے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی کو کہا، ورجو الیوم الآخر، قیامت کے آنے کی امید رکھو، اور جس بندے کو خدا سے ملاقات کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے پیسے نہیں کھاتا، اور کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ تنہائی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، غلطی کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں کچھ بھی کروں گا تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب جتنے گناہ عام طور پر انسانوں سے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ اس یقین اور عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جس ایمان والے میں اللہ سے ملاقات کا یقین اور عقیدہ جتنا کم لیول کا ہوتا ہے اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عقیدے کو اور اس تصور کو اپنی زندگی میں مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، بزرگوں نے کہا اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ روزانہ 5 منٹ اپنے بستر پر بیٹھ کر انسان آنکھ بند کر کے ایک تصور کرے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 تصور ہیں۔ آپ روزانہ اس تصور کو 5-7 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ میں لاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی اس محنت کے نتیجے میں یہ تصور آپ کی زندگی پر غالب آنا شروع ہوگا۔ جب یہ تصور غالب آتا رہے گا تو پھر آپ سے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ جب یہ تصور آپ کا ہو جائے گا کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ غلطی نہیں کریں گے۔ بھائی معمولی دنیا کے اندر ایک باپ کے سامنے بیٹا موجود ہو اور بیٹے کو یقین ہو کہ باپ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، غلط حرکت نہیں کرتا۔ استاد سامنے بیٹھا ہو اور دوسری طرف شاگرد ہو، شاگرد کو پتہ ہو کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر شاگرد کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ کوئی شیخ موجود ہو سامنے اور اس کا مرید دوسری طرف ہو،
مرید کو پتہ ہو کہ شیخ کی نگاہ مجھ پر برابر ہے تو پھر مرید کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی غلطی کرے۔ جب ہم دنیا میں ان نسبتوں سے ڈر کر گناہوں سے رکتے ہیں اور غلطی کرنے سے باز رہتے ہیں، پھر آپ تصور کرو کہ سب سے زیادہ طاقتور تصور یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے کا یقین اور تصور ایک مومن کے دل میں گھر کر جائے تو پھر وہ مومن غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو عبادت کے معاملے میں یہ تعلیم دی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی ایسی عبادت و بندگی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور، یہ بڑا اعلیٰ تصور ہے، یہ تصور تمہاری زندگی میں نہیں آتا تو پھر سیکنڈ لیول تصور کا یہ ہے کہ یہ یقین رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب عبادت میں نبی علیہ السلام نے یہ تصور کیوں دیا؟ اس لیے کہ عبادت بس خدا کی ہونی چاہیے، اور عبادت جب بندے کی طرف سے ہو تو پوری انہماک یکسوئی کے ساتھ وہ ہونی چاہیے۔ اس میں ریاکاری، دکھلاوا، اس قسم کے گندے جذبات اس عبادت کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ جذبات اس عبادت کو بالکل برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ تصور دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی، ورجو الیوم الآخر، قیامت کے آنے کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور کہا کہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تاجر تھی، سب کے سب مختلف تجارتیں کیا کرتے تھے، اور تجارت میں مول تول ہوا کرتا ہے۔ اس قوم کی عادت یہ تھی تاجروں کی، جب لوگوں کو چیزیں تول کر دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور تول کو میں گڑبڑ پیدا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی کو کہا۔ دوسری بیماری یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ بہت دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے منع فرمایا۔ ایک موقع پر کہا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی اپنی امت کو وہ یہ کہ المؤمن اذا وعد وفا، مومن سچا، مضبوط اور پکا وہ ہوتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور زبان سے کوئی بھی لفظ نکالنے سے پہلے سوچتا ہے، اور جب بولتا ہے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ منڈی میں تشریف لے گئے، صحابہ مختلف تجارتوں میں تھے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور پوری سوکھی گیہوں ہے۔ اللہ کے نبی گئے اور خدا نے آپ کو نبوت کی نگاہ عطا فرمائی تھی۔ آپ کی نگاہ کی کیفیت اور شان بالکل الگ تھی۔ آپ گئے، اپنا آستین چڑھایا اور اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا۔ پورا ہاتھ گھسنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو تری لگی، کچا پن۔ اللہ کے نبی نے مٹھی پکڑ کر باہر نکالا تو کچے گیہوں تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا سوکھا اور نیچے اندر کچا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی گر گیا تھا تو اس وجہ سے وہ کچے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی وہ کچے تھے تو تم سوکھا الگ رکھتے، کچا الگ رکھتے، دونوں کو ملانے اور مکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر نبی نے تاریخی جملہ اسی موقع پر کہا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دھوکہ دیتی تھی تجارت میں اور ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، اسی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کو سننے کے بعد قوم کے جو لوگ تھے ان کا دماغ الٹ گیا۔ انہوں نے کہا شعیب یہ تبلیغ، یہ نصیحت سب چھوڑ دو، عزت سے ہمارے دین میں اور ہمارے دھرم میں واپس آؤ۔ قرآن میں ایک اور جگہ موجود ہے، لَرَحْتُكَ، اگر تم اس تبلیغ اور نصیحت سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تمہیں پتھر مار کر ختم کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی دھمکی کے باوجود نصیحت پر جمے رہے اور قوم کو مسلسل سیدھی راہ کی تلقین کرتے رہے، لیکن قوم تھی کہ وہ نبی کی نہ بات سنتی تھی، وہی اپنی پرانی حرکتیں پر قائم تھی۔ جب ان کے پاپ کا گھڑا بھرا تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ خدا کا عذاب دو شکلوں میں تھا، ایک شکل یہ کہ اس قوم پر اللہ نے زلزلہ بھیجا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ایک چیخ بھیجی جو جبرائیل امین کی وساطت سے تھی۔ وہ چیخ اتنی خطرناک تھی، اس آواز کو سننے کے بعد لوگوں کو اتنی ہیبت ہوئی، ان کے جسم میں جو دل تھے وہ پھٹ کر باہر آئے، اتنی بھیانک چیخ تھی۔ اور دوسری طرف زلزلہ تھا، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو مردہ بنا دیا وہیں پر۔ اسی کا تذکرہ ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر اللہ نے قوم عاد و سمود کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی اور معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔